السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں پاک چائنا جو جوائنٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے سپیک کی، اس کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی۔ یہ تو ہم نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے ایک نئی بات ہوئی ہے تو میں نے کہا اس پہ ذرا بات کر لی جائے۔ اور پھر ایک اہم فکرہ ہے، نارملی رپورٹر اس طرح کا فکرہ جو ہے وہ خبر کے اندر سمو نہیں پاتا لیکن ولاگ کے اندر آ جاتا۔ تو خیر وہ ایک فکرہ ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک جو ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور اس تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ بظاہر تو سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ فیئر ہیں، چلیں ایک تو سرٹیفکیٹ مل گیا، لیکن ان کے اندر ایک ہڈن ڈیٹ جو ہے اس کا ایلیمنٹ پایا جاتا۔ اور وہ ہڈن ڈیٹ کیا ہے؟ پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ سی پیک کے پروجیکٹ کی فنانسنگ کا ماڈل کیا تھا۔ سی پیک کی فنانسنگ کا ماڈل یہ تھا کہ چائنیز کمپنی ایک منصوبہ بنائے گی، مطلب فرض کریں سڑک بنائے گی، ٹھیک ہے، یا پاور پروجیکٹ لگائے گی۔ ایک چائنا کی کمپنی ہوگی، وہ ایک پاور پروجیکٹ لگائے گی، اس کا جو ہے وہ قرض وہ اپنے بینک سے لے گی، اور اس بینک کو گارنٹی جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ فراہم کرے گی۔ اور یہ ہماری میاں محمد نواز شریف صاحب کی ذاتی خواہش یا ریکویسٹ جو تھی اس کو آنر کیا تھا صدر شی نے، کہ انہوں نے کہا اگر ساڑھی گارنٹی کوئی نہیں ماندا تو آڑے بینک نے نام مانی تو پھر کی بنے گا۔ تو ہم نے چائنیز حکومت سے کہا، اور ان بینکوں کو گارنٹی جو تھی وہ چینی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی۔ اور اس کے اندر پھر دو باتیں ہوئی، ایک تو چائنا نے جو ہے ہمیں وہ قرض دیا جسے ہم کہیں کہ 2.5 سے لے کے 4.5% سالانہ کے درمیان، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں جی میکسیمم سائڈ پہ لے لیتے ہیں کہ 4.5% پہ لون دیا۔ ویسے ان میں سے کچھ پروجیکٹ ایسے تھے جن پہ 2.5 مطلب 1.5 بھی تھا، لیکن چلیں ہم 4% پہ رکھ لیتے ہیں۔ 4% وہ ہو گیا، پھر پلس ہماری افراط زر، چونکہ ان پروجیکٹس نے کمانا تو لوکل کرنسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ افراط زر ہماری اس وقت جو ہے وہ سرکاری طور پہ 13% کراس کر چکی ہے، 13.25 13.5 کے درمیان ہے، اور فائنینشیل ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اس کو بھی ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو 13% وہ ڈال لیں، 4% یہ ڈال لیں، 17% ہو گیا۔ اور 17% کے بعد ویسے جس وقت یہ لون ہو رہے تھے اس وقت 4% افراط زر پہ لے آئے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب، یہ باتیں تو یاد دلاؤں گا پھر، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ان کو جن کو 5.8% پہ معیشت جو تھی وہ ڈولتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو خیر یہ ہو گیا، اور اس کے بعد انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ 18% انشور کیا جائے گا۔ اس کے اوپر آ کے نا ہر کوئی، مطلب میں بھی اس وقت اس کا بہت بڑا کرٹک تھا کہ جناب یہ 18% ریٹ آف ریٹرن کیسے، مطلب کہ یعنی اس کمپنی کو انشور کیا جائے گا کہ 18% پروفٹ ہو سالانہ، جو کہ بینک سے لون لے کے یہ پروجیکٹ چلائے گی اور آپریٹ کرے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ پروجیکٹ جو ہے جس طرح سائیوال کول پروجیکٹ ہے وہ پاکستان حکومت جو ہے اس میں کود پڑتی ہے کہ نہیں جی اس کی مینجمنٹ تو ہم کریں گے، آپ یہ لون ہمیں دے دیں۔ اور بھی کئی پروجیکٹ ہیں جس میں حکومت کود پڑی، میرے خیال پاور کے پروجیکٹ جو ہیں وہ زیادہ تر اسی پالیسی کے تحت لگے۔ پاکستان گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی جان آپ چائنیز گورنمنٹ سے قرض لیں، وہ آگے چائنیز گورنمنٹ چائنی بینکوں سے قرض لیں، چائنیز گورنمنٹ اس کی گارنٹی دے دے، اوکے، اور آپ آگے وہ پروجیکٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ کو 30% دے شیئر ہولڈر ہوں گے، کیونکہ زمین اور بیسک فیسلٹیز جو لوکل ہوں گی وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ پروجیکٹ کے اندر آپ کا 70% حصہ، ہمارا جو تھا وہ 30% حصہ، اوکے۔ آپ اپنے 70% پروفٹ لے جائیے 18% کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اب پاکستان اور جو ہے آپریٹ اس کو ہم کریں گے، تو جو آپریٹنگ کاسٹ کی صورت میں چیز باہر جانی تھی وہ ہمارے پاس رہے گی۔ آپ اگر کوئی کہیں گے کہ یہ ماہر رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی تنخواہ ہم دیں گے، تنخواہ آپ سیٹ کریں گے، دیں گے ہم، اوکے، یہ بھی طے ہو گیا۔ اور بائی دا وے اتنی انفلیٹڈ سیلری تھی اس کے اندر، مطلب اس وقت جب 100 کا ڈالر تھا تو مجھے یاد ہے کہ جو سی ای او صاحب اس پروجیکٹ کے تھے وہ 30 لاکھ روپے کے اوپر رکھے جانے تھے۔ تو وہ تو بعد میں خیر اس حکومت نے ریکارڈ ہی توڑ دیے نا سارے، آ کے رضا باکر سے شروع ہوئے، اور خالہ جی کا واڑا تھا،
اور امی جی کا خزانہ تھا تو لٹایا، پھر اس کے باپ کا خزانہ تھا نا تو اس نے لٹایا. لیکن اس وقت 30 لاکھ سی ای او کو سیلری ملی. ہم نے جو مطلب کہ ایسی ایسی پھیر کے رکھ دی اس وقت ایز اے تبصرہ نگار یا کالم نگار. ہم نے کہا یہ کیا لوٹ مچی ہے بھائی، 18% ریٹ آف ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ تو پنجاب حکومت کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن آئی کہ 18% وہ 30 پہ 70 پہ لے کے جا رہے ہیں نا، تو ہمارا جو 30% پروفٹ ہوگا، ہم جب ایوریج نکالیں گے ان کے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی تو وہ تقریباً 12-11.5% پہ آ جائے گی. کہ ہم اپنا پروفٹ نہیں لیتے نا، ہم بھی اس کو درمیان میں بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں نا. تو بھائی وہ تو پورے اوور آل پروجیکٹ کے اوپر جب آپ ان کا 18% سپریڈ کریں گے تو وہ تو 11-11.5% آ جائے گا. گل مینوں تو سمجھ آ گئی، پتہ نہیں تو آئی کہ نہیں. لیکن ریکارڈ کے اندر وہ 12% سے بہرحال کم پروفٹ ہونا تھا اگر ہم اس کو اس کے اوپر دیکھیں اور پنجاب حکومت کی یہ اسٹریٹجی دیکھیں تو ٹھیک ہے. لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے دیکھیں جی آپ کو 18% ریٹ آف ریٹرن ہم گارنٹی کریں گے کہ آپ کو ملے. اچھا وہ پروجیکٹ چلتے تو یقیناً یا چلنے دیے جاتے یا اپنی فل کیپیسٹی پہ چلنے دیے جاتے تو یقیناً ان کے اوپر اتنا ریٹ آف ریٹرن آ جاتا. لیکن جب وہ آپریٹ ہی نہیں کر رہے اور ان کے کیپیسٹی چارجز پڑ رہے ہیں، جب موٹر ویز کو پوری طرح فلی کیپیسٹی کے اوپر آپریٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا اور وہ جو ہے وہ منیمم کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں، تو پھر ان کی ارننگ بھی منیمم ہوگی. اور جب ان کی ارننگ منیمم ہوگی تو جو قرضے والا حصہ ہے وہ اوپر بڑھتا جائے گا، کیونکہ ریکوائرڈ ریٹرن تو نہیں دے رہے نا آپ، تو بینک کا تو میٹر ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. پھر موریٹوریم جو ہوتا ہے کہ جناب آج آپ بینک گھر سے بنانے کے لیے لون لیں بینک سے تو بینک کہتا ہے پین ایلو پھڑے پیسے تے ساڈا میٹر ڈاؤن. ٹھیک ہے. اب آپ ہمیں ریٹرن اگلے مہینے میکسیمم 2 یا 3 مہینے کا، میرا خیال وہ بھی نہیں دیتا بینک آج کل جو ہے. آج کل میں نے پتہ کروایا، پچھلے دنوں پوچھا تو انہوں نے ہمیں 2 سال کا سال کا یہ دیا کہ جناب تب تک ہمارا میٹر ڈاؤن نہیں ہوگا. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ میٹر ڈاؤن ہو گیا ہے. 3 سال کا موریٹوریم دیا تھا انہوں نے ہمیں. تو وہ 3 سال تو ثاقب میں سورے کھا گئے نا، سٹے دیے رکھے پروجیکٹ کے. ٹھیک ہے. اور پروجیکٹ رکا ہوا ہے، آپ اورنج ٹرین کو اٹھا لیں، یہ بدبخت مریں گے نہیں، ان کو کیڑے پڑیں گے. مطلب کہ آپ دیکھ لیں یہ مین بولیوارڈ گلبرگ کے اندر جو اوور ہیڈ برج بننا تھا 22 مہینے وہ روک کے بیٹھا رہا وہ جج، اس کو شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے. اور گلبرگ جانے والے، گلبرگ جو کہ پاکستان لاہور کا سب سے بڑا بزنس ہب ہے اور روزانہ لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ آنا ہے، وہ ایک مطلب کوڑا دان کا منظر پیش کرتا رہا اس ایک شخص کی جس نے نوکری بچانی تھی فیض حمید کے سامنے. نہ لے لیں، وہ آج کل سارے لے آ رہے ہیں، مریم بھی لے آ رہی. اس نے اپنی ججی بتانی تھی، وہ سٹے دے کے بیٹھا رہا. ٹھیک ہے. تو پھر جناب وہ بعد میں اس نے وہ سٹے ویکیٹ بھی کر دیا. وہ ایک موٹا سارا وکیل ہوتا تھا گینڈا قسم کا نا، جو اس طرح کی اپلیکیشن لے کے پہنچ جاتا تھا. الحمدللہ ان کے دور میں وہ وکیل غائب ہو گیا. اب سوشل میڈیا پہ نا سچ بولنا چاہیے، عید مبارک، ٹھیک ہے، اس طرح کی پوسٹیں لگاتا ہوا پایا جاتا. گینڈا وکیل جو ہے وہ ہر اس طرح کے پروجیکٹ کے خلاف جو تھا، مطلب کہ یہاں پہ لاہور میں میٹرو کے خلاف اس کی پٹیشن، یہ اوور ہیڈ برج کے خلاف اس کی پٹیشن، وہ جو بس چلی تھی یہاں پہ اب بھی چلتی ہے، خیر جو خیر بزدارے نے 80% بند کر کے تو وہ وہاں پہ لے گئے ساری بسیں ملتان اور پرلے علاقے کے اندر. لیکن جب چلتی تھی اس کے خلاف اس کی پٹیشن، ہر پروجیکٹ کے خلاف اس نے پٹیشن ٹھوکی ہوتی تھی. بیریا ٹاؤن کا سٹینڈنگ کونسل ہے تو بیریا ٹاؤن میں کنہوں نے اکاموڈیٹ کروایا وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو گینڈا وکیل صاحب اگر میرا ویلاگ سنے تو کوئی اپلیکیشن ڈالے نا جی. ویسے کس کے خلاف اپلیکیشن ڈالے؟ انہوں نے تو لاہور میں کوئی پروجیکٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے، محاورتاً نہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن تھا وہ جب 18% کا فگر آتا تھا جو کہ ہم نے ان کے لیے راضی کیا ہوا تھا، اس کے اوپر پھر ثاقب نصورے تے کھوسے تے باقیاں دا میں نام نہیں لینا، اجتے کرو سرونگ جج نے بلا سکتے ہیں، وہ اچھل اچھل کے چھت کو بجتے تھے. حالانکہ بڑی اونچی ہائی وہ کورٹ روم کی چھت ہوتی ہے، اس کو اچھل اچھل کے بجتے تھے. ویسے جننے بھی چھوٹے قد کے ہیں نا، بھلے وہ ثاقب نثار ہو یا بھلے وہ کھوسا ہو، یہ دونوں چھوٹے قد کے، مطلب 4.5 پونے 5 فٹ قد ہے ان کا. کلو قلیل فتنۃ. ٹھیک ہے. یہ مجھے وہ عربی کا محاورہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک. کلو قلیل فتنۃ تو الا علی،
کرب اللہ وجہ، وہ محاورہ ہے نا، ہاں وہ ہم نے اس کے اندر پہ، تو وہ جو کلو قلیلاً فتنتون ہے نا، تو دونوں فتنوں نے مل کے تو پھر فتنہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر وہ جو بینک تھا اس کا میٹر تو ڈاؤن ہونا تھا، وہ بڑی مشکل سے جناب وہ 3 سال کے بعد آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے، تو پروجیکٹ تو ابھی آدھا بھی نہیں ہوا، وہ ہماری عدالتیں سٹے دے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر ہم 4 5 سال پہ لے کے جاتے تھے، یا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا، تو وہ پھر ہو جاتا تھا۔ اب بینک کا میٹر ڈاؤن ہے جی، اچھا بینک کا میٹر ڈاؤن ہے تو بینک کا تو ہو رہا ہے، تو آپ اپنی فل کیپیسٹی پہ نہیں چلنے دے رہے، یہ ہے وجہ، یہ ہے کرائسس۔ حکومت ڈٹی ہوئی ہے، موجودہ حکومت۔ تو خیر وہ جو تھنک ٹینک نے جب یہ بات کہی کہ جناب یہ جو آپ جو ہے وہ اس کا جو کمپلیکس ہے بہت زیادہ، جو ڈیٹ ہے اور ڈیٹ برڈن اندر ہے، ڈیٹ برڈن اندر نہیں ہے جی، چائنا اس وقت ہم سے راضی تھا، آج کل راضی نہیں ہے، تو اس نے ہمیں ریلیف دیا تھا، پیار کیا تھا، محبت کی تھی، اور چائنا کا شملہ اونچا ہونا تھا، تو چائنا نے تو یہ سارا کچھ کرنا تھا۔ اینی ہاؤ آگے ہم چلتے ہیں جی، اور آگے کیا ہے جی کہ وہ تھنک ٹینک کا جواب دیا اسد عمر صاحب نے، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے ڈاکومنٹ تو IMF کے پاس ہم نے جمع کرائے ہیں اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ چلیں یہ کنفرمیشن آ گئی نا کہ سارے انہوں نے ڈاکومنٹ اٹھا کے IMF کو دے دیے تھے، حالانکہ چائنا کے ساتھ ہمارے جتنے ایگریمنٹ ہو رہے تھے بالکل بعین ہی اسی طرح ہمارے وہ ایگریمنٹ تھے جس طرح کہ ہمارا LNG کا ایگریمنٹ تھا، کہ قطر نے کہا تھا کہ پراؤ تو ساڑھے ہم آپ کو رعایتی قیمت پہ دینے تو لگے ہیں LNG، لیکن یہ قیمت آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے قیمت شیئر کی تو پھر میرا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بری ہوگی، کیونکہ باقی پارٹیاں کہیں گی نا کہ وہ تہاڈی پھپھی دا پتر ہے پاکستان جس کو آپ اتنی رعایت میں دے رہے ہو، تو جو کمرشلی ہم سے لینے والے لوگ ہیں نا وہ ہمارے خراب ہوں گے، تو ہم نے وہ پھر خراب کیے، ٹھیک ہے؟ پھر اگرچہ جا کے معافیاں مانگی، اگرچہ جا کے پھر معافیوں کی ہم نے تصویریں بھی چھپوائیں، لیکن چائنا کے تو خراب ہو گئے نا جی، وہ جسے قطر کے تو خراب ہو گئے، سملر ہمارا چائنا کے ساتھ تھا کہ یا چائنا پادر اے ہو جائے۔ اب جناب اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ، چونکہ ماشاءاللہ جب منہ کھولتے ہیں تو کلو طویل احمقن والا محاورہ عربی کا اگلا آ جاتا ہے، تو وہ بہت طویل ہے تو حماقت تو انہوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کس کھاتے میں حماقت کرتا ہے، لیکن چلیں اسد عمر صاحب نے حماقت فرمائی کہ جناب ہمارے تو سارے پروجیکٹس جو ہیں اس کا رسپانس دے دیا، حالانکہ وہ کوئی ترجمان کو شہباز گل یا یہ جو ہے دوسرا جو ابھی اپوائنٹ ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا یار، نوٹس میں دیکھ لوں، مزمل اسلم ٹائپ کے کسی پارٹی کی ڈیوٹی لگائے تھے کہ یار اس کا جواب دے دے، کچھ ٹویٹ شویٹ کر دے، لیکن چونکہ طویل ہیں تو انہوں نے خود وہ مارنا کیا، اور وہ جو پروجیکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا وہ ہم نے ریویل کر دیا کہ جی ہم تو IMF کے حوالے کر چکے۔ اب اس عمال کے ساتھ جب یہ بیٹھے چائنا کے سامنے مذاکرات کرنے، تو چائنا نے تو نیا پروجیکٹ جو تھا اس کی فائل اٹھا کے ایسے سائڈ پہ کر دی نا، انہوں نے کہا پہلے نکال کری، اور پہلوں کی بات جب ہوئی تو پتا چلا کہ چائنا بہادر تو ناراض ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس حکومت کے آتے ہی اس حکومت کے وزراء نے بک بک کرنی شروع کی تھی، تو اس وقت چائنی سفیر نے یہ کہا تھا کہ چائنا کا ڈیٹ کبھی بھی پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، چائنا کا ڈیٹ کبھی بھی پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ بات جو ہے یہ میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے۔ پاکستان اور چائنا دو بھائی ہیں، اور بھائیوں کے درمیان لین دین کے تنازع جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گئے۔ اب اگر چائنا کا ڈیٹ پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جو چائنا بہادر کہہ رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ کے اوپر جو آپ نے ہمیں اب تک ادا کرنے تھے جو نہیں دیے، جو کہ $3 ارب ہیں، جو کہ آپ نے ہمیں ادا کرنے تھے کس کے؟ اصل زر کے اور بینک کے سود کے، 3 سالوں کے اندر $3 ارب پائل اپ ہو گئے اوورآل تمام پروجیکٹس کے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اور $1.5 ارب کا وہ پروفٹ تھا جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی شکل کے اندر آپ نے ہمیں دینا تھا 18%، جس کا ثاقب نصور نے بہت زیادہ رولا ڈالا تھا، تو یہ $4.5 ارب بن جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پروجیکٹ چلا نہیں، بجلی پروجیکٹ چلتا، بجلی بنتی، بجلی جو تھی وہ لوگوں کو فروخت ہوتی،
اور لوگ جو ہیں اس کا بل پے کرتے، اور یوں اس پروسیس کے اندر، اس عمل کے اندر جو پروفٹ ہوتا وہ ہم آگے اس کی ادائیگی کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے یہ کام نہیں ہونے دیا تو پھنس گئے۔ اب چائنا نے ڈیمانڈ ڈالی ہے کہ جناب دو بھائیوں کے درمیان ایشو تو کوئی نہیں ہے، لیکن بھائی جان ہمیں ہمارا پرانا دوست جو تھا، پرانا پاکستان، وہ لوٹا دیں، ان کے ساتھ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ دو باتیں میں نے امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے ساتھ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی طرف سے اگر کوئی بات کی بھی گئی ہے کسی نئے پروجیکٹ کی، ML1 کی، یہ وہ ادھر ہیں رنگ بازی کی گئی، تو انہوں نے کہا نہیں، اس پہ بات نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرانا پاکستان لوٹا دو۔ یہ اتنا کمپریہنسو فکر ہے کہ اس کے بعد میں کچھ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ ادھر سے بھی آ گئی ہے۔ کل میں نے ایک ولاگ کے اندر آپ سے عرض کیا تھا کہ برطانیہ نے بھی وہ میاں صاحب کے کان میں جا گئے ہیں، بورس جانسن نے کہا کہ ساڈا تواڈے نال کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تسی اپنے مسئلے آپے نبیڑو، اسی نیوٹرل ہی گئے، ویسے ساڈا تھاپڑا آپ کو بھی رہے گا لیکن ہم نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں کی اولادیں تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جس کے خلاف آپ ہو اور آپ کی اپنی اولاد بھی، دونوں بیٹے ادھر ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے تو وہ شہری ہیں، تو ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ وہ جو میں نے بات کی تھی، تو اب یہ آ گیا جی پرانا پاکستان واپس لوٹا دو۔ تو کیا موجودہ جو تبدیلیاں ہیں یہ پرانے پاکستان کی طرف مراجعت کی ابتدا ہے؟ یہ وہ سوال ہے میں جو آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا جواب نیچے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔